صلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا سبحان اللہ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما سبحان اللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ برکت واسطے درود پاک پڑھ لو۔ والصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ قلت ہلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ۔ رونق محفل، عالی مرتبت معزز علماء کرام، ثنا خانہ نشیری لسان، حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اللہ رب العزت دا احسان عظیم ہے کہ جس خالق و مالک نے مینوں اور آپ نو اج دی باوقار محفل پاک دے اندر حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ میرے انتہائی مہربان بھائی عاشق مدینہ جناب حافظ محمد رمضان صاحب نے بڑی محبت دے نال اس خواہش دا اظہار فرمایا کہ میرے علاقہ دے غیور سنی مسلمان اہل علاقہ دی خواہش ہے ایک ایسی محفل منعقد کیتی جائے کہ جس دے اندر والدہا دے مکھڑے دی تابانیاں دا ذکر بھی ہو جائے اور حضور دی محبت و شریعت دا پیغام حضور دے غلامہ تک پہنچایا جا سکے۔ میں نے وعدہ کیتا، اللہ دا شکر ہے کہ جس نے وعدہ مطابق حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ یہ بات اپنی جگہ تے صحیح بھی ہے کہ بارش دی وجہ تو کچھ مشکلات دا سامنا آپ حضرات نو کرنا پہ ہے، لیکن اگر اچھے پہلو نال دیکھیا جائے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جدوں کوئی کلمہ خیر اپنی زبان تو نکالتا ہے تو اس دے قریب جو درخت ہوندے نے انہاں دے پتے بھی سندے نے، پتھر اور پہاڑ بھی سندے نے، جو چیز اس کلمہ خیر نو سندی ہے وہ کل قیامت والے دن نہ اس کی گواہی دے گی۔ سبحان اللہ۔ اور تسی آج بڑے خوش قسمت ہو کہ صرف درخت اور زمین ہی نہیں بلکہ بارش کا پانی بھی تہاڈا گواہ پیا بندا ہے۔ سبحان اللہ۔ خطرہ گواہی دے گا کہ انہاں نے اس موسم وچ بھی اپنے بسترے چھوڑے سن فقط مصطفیٰ دے ذکر دی خاطر۔ انہاں اس موسم دے اندر بھی اپنے گھر چھوڑے سن تو مالک تیرے گھر جان واسطے چھوڑے سن۔ اللہ تعالیٰ آپ دی اس موسم دی خرابی دے باعث مسجد کی طرف آنا ایک اٹھیا قدم اللہ شرف قبولیت تو نوازے۔ میں مشکور ہاں کہ میں نے پہلے وقت دے دیتا کہ اللہ تعالیٰ دارین دیاں عزتاں عطا فرمائے۔ بڑے اکثر انداز دے نال جناب غلام یاسین صاحب آپ محفل میں اس موقع تے لے کے آئے۔ اللہ تعالیٰ آپ دے علم و عمل دے اندر زور بیان دے اندر لافانی برکت عطا فرمائے۔ میں نے آپ حضرات دے سامنے قرآن کریم فرقان حمید دے جو الفاظ تلاوت کیتے نے، 2 آیات پاک دی تلاوت کیتی ہے، انہاں دے تحت چند ایک بات عرض کراں گا۔ رجب شریف دا مقدس مہینہ بھی ہے اور یہ مقدس مہینہ ہے کہ جس کی 27ویں شب نو اللہ دے محبوب نے اپنے سر دی اکھاں دے نال اپنے مالک دا دیدار بھی کیتا اور جنت بھی دیکھی، جہنم دا معائنہ بھی کیتا۔ اللہ نے اپنے محبوب تے بڑی کرم نوازیاں کیتیاں اور سب تو بڑی کرم نوازی یہ بھی فرما دیتی کہ جدوں محبوب نو بھیجیا، محبوب نو تے سب کچھ ہی دیتا، محبوب دے غلاماں واسطے بھی وہ چیز دیتی کہ جو محبوب دی اکھاں دی ٹھنڈک دا باعث بنی۔ تو محبوب دے غلاماں نو بھی تحفے عطا فرمائے۔ پھر اسی مہینہ دے اندر حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا تاجدار حل عطا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ولادت بھی ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا دن بھی اسی مہینے منایا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری آپ کو سلام بھی اسی مہینے کیتے جاندے نے۔ عظیم جرنیل صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو بھی سلام اسی مہینے بھی کیتے جاندے ہیں۔ تو بہرحال میں کوشش کراں گا کہ ایک ایسا مضمون آپ حضرات کے سامنے رکھاں
کہ جس دے نال آقا دی عظمتاں بھی بیان ہو جان، حضور دی محبت و شریعت دا پیغام بھی پہنچایا جا سکے، اور بارگاہ مولا کائنات بھی خراج عقیدت بھی پیش ہو جائے، اور محفل منان دا مقصد بھی پورا ہو جائے۔ میں صرف یہ التماس کرنا ہے کہ آپ حضرات توجہ تسانے میرے ول رکھنی ہے۔ میں اتنا لمبا سفر کر کے اور بارش دے اندر پورے رستے بارش رہی، میں اس وجہ تو نہیں آیا کہ تواڈے کولوں میں داد لے کے جاواں، میں اس وجہ تو بھی نہیں آیا امداد لے کے جاواں، اس واسطے کہ اللہ دے محبوب نے بڑا نوازیا ہے۔ لوگاں دیاں جیباں تے نظر او رکھدا ہے جدا اپنا مالک اودے کول کوئی شے نہ ہوئے۔ میاں صاحب فرماندے نے خصم کنگال جنہاں دے ہوندے او بھکیاں ہر ویلے، رجیاں خصماں والیاں دے گھر لگے رہندے میلے، کائنات دے مالک و مختار نے۔ تو میں بس یہ عرض کراں گا کہ تسی توجہ میرے ول کرنی ہے۔ ساڈیاں محفلاں وچ توجہ ہی تے نہیں کیتی جاندی، گل سمجھی نہیں جاندی۔ یہی وجہ ہے کہ محفلاں تے کامیاب ہو جاندیاں نے لیکن مسجد ویران ہو جاندی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگاں دے اندر نعتاں پڑھن دا ذوق تے آ جاندا ہے، قصیدے تے منقبتاں پڑھن دا ذوق تے آ جاندا ہے، لیکن قرآن گھراں وچ بند ہی بند پے رہندے نے۔ تو سمجھو تاکہ سب تو بڑی او نعت پڑھیا کریے جو خود اپنے محبوب دی عظمت وچ میرے خدا نے نازل فرمائی ہے۔ توجہ فرمانا، میں کوئی بات سمجھانا چاہنا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب دے غلاماں نو ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اور تسی اگر تفاسیر دا مطالعہ کرو تو علماء نے بیان کیتا ہے کہ پہلے جتنے نبی بھی ہوئے نے نا، انہاں دیاں قوماں نو اگر انہاں دیاں امتاں نو اگر اللہ نے خطاب کیتا ہے نا تو فرمایا یا ایھا المساکین، اے مسکین لوگو۔ یہ تو فقط مصطفیٰ دی نسبت ہے، سانو مسکین کہہ کے نہیں بلاندا، ایمان والا کہہ کے پیا بلاندا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ میرے بھائیو، حضور دی نسبت دی وجہ تو اللہ نے بڑیاں عزتاں دتیاں نے محبوب دے غلاماں نو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، آدم علیہ السلام تو لے کے تو عیسیٰ علیہ السلام تک یہ جتنے نبیاں آگیاں امتاں آئیاں نے نا، تسی سب نالو چنگی امت ہو، اس واسطے کہ تواڈے نبی دا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ مصطفیٰ دے لڑ لگے ہوئے ہاں، اسی تے اس سونے دی امتی بن کے بیٹھے ہاں کہ جس نبی دا امتی بننے واسطے حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں ربا یہ نبوت دی پگڑی پاویں لے لے، مصطفیٰ دی غلامی اپنے محبوب دی امت نو اللہ نے ایسے اعزاز انعام اور اکرام عطا فرمائے نے کہ سانو جدوں بھی بلایا ہے او ایمان والے ہو کہہ کے بلایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والے ہو اتقوا اللہ، اللہ کو ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور جدوں بھی بولو تے صاف تے ستھری تے سچی گل کریو، جھوٹ نہ بولیو، غیبت نہ کریو، بہتان بازیاں نہ کریو، میرے کو ڈرو بھی، اور جو گل کرنی ہے سچی کرنی ہے، سیدھی کرنی ہے۔ تو جدوں تسی ایک دو کم کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پھر میں کی کراں گا، میں تواڈے سارے کام ہی سنوار دیاں گا۔ سبحان اللہ۔ یصلح لکم اعمالکم، تواڈے جتنے کام نے نا وہ سارے کام ہی میں سنوار دیاں گا۔ پوری دنیا اگر تیرے رستے جو روڑے پا دے وے نا، میں رب وہ روڑے ہٹا دیاں گا، تیرے رستے جو گھٹا رہے گے تیرے سارے کام سمجھ جائیں گے۔ دنیا دا کوئی بھی بہادر، کوئی بھی جرنیل تیرا رستہ نہیں روک سکتا، تو صرف میرے کو ڈری اور سیدھی گل کمی، پاویں تو ویل چور تے بیٹھا ہویا تے پاویں دنیا تیری مخالف ہوئی تے پاویں فوجاں تیریاں مخالف ہو گئیاں، پاویں کائنات تیری مخالف ہو گئی، یاد رکھی تو ویل چیئر تے بھی بیٹھ کے ایک باری یار دے نام تے چل تے پہنچ، تیرا رستہ روکن والا جمی لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ کوئی بھی تیرا مخالف ہو جاوے، بس ایک میرے کو ڈری، کسی دا ڈر دل وچ نہ رکھی، تے دوجا گل سیدھی کری، کسی کو ڈری نہیں، تو پہلا تے انعام میں دیاں گا، تیری زندگی دے سارے کم سمر جان گے، تیرے رستے جو روڑا روے گی کوئی نہیں،
تو جدھر پیر کرے گا ادھر ہی خیرہ ہو جان گیا. سبحان اللہ. بے شک. تیرا کام میں خود سنوار دیاں گا اور دوجا انعام میں دیاں گا کل قیامت کا دن آئے گا تنوں میں بخشش کی سند بھی دے دے گا, تنوں میں معاف بھی کر دیاں گا. اور ابھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ دو کم کی نے, یہ میری بھی اطاعت ہے اور میرے محبوب دی بھی اطاعت ہے. بے شک. میرے کو ڈرنا یہ حکم میرا ہے نا تو میری اطاعت ہے, میرے محبوب نے کہا ہے, میرا محبوب بھی جو دستار ہے اس پہ عمل کرو. اور سچی بات ہے میرے یار نو بڑی پسند ہے, مینوں بھی بڑی پسند ہے. الصدق ینجی والکذب یہلک, سچ نجات دیندا ہے تے جھوٹ بندے نو ہلاک کر دیندا ہے. تو سچی گل کہو. اللہ فرماندا ہے جو میری اور میرے محبوب دی اطاعت کردا ہے نا اصل کامیابی تے لبدی اونوں, ہائے ہائے سبحان اللہ. اصل کامیابی اونوں لبدی ہے جو میری گل منے اور میرے یار دی منے. اساں تے سمجھیا نا جنہیں دو چار مربے بنا لینے بڑا کامیاب ہو گئے. اساں تے سمجھیا با جنہیں جناب کوٹھیاں بنا لیاں نے بڑا کامیاب ہو گیا ہے. اساں تے سمجھیا جنہیں پتر باہر دے ملکاں وچ بھیج لینے بڑا کامیاب ہو گیا ہے. اساں تے سمجھیا ہے کہ جنہیں جناب کلب بنا لے تے پمپ بنا لے تے فیکٹریاں لا لیاں وہ بڑا کامیاب ہو گیا ہے. اللہ فرماتا ہے تسی انہوں کامیاب کہندے ہو, میں نہیں کہندا. میں تے انہوں کامیاب کہنا ہے جڑا محبوب دے رنگ وچ رنگیا جائے, جڑا میرے محبوب دی چوکٹ تے آ جائے, جو میرے محبوب دی غلامی دا حق ادا کر دے وے, جس دے سر تو پیر تک میرے محبوب دی نقل نظر آن لگ پوے انہوں کامیابی دی سند رب آپ عطا فرمائے. حضرات توجہ فرمانا, جو آیات میں نے تلاوت کیتیاں نے, یہ لفظ میں تواڈے سامنے جنہاں دا ترجمہ کیتا ہے, سب تو پہلی بات ہے کہ اے ایمان والو, اس تے غور کرو. بس ایمان والیاں وچ شامل بھی ہاں کہ نہیں. دوجی گل اے وے اتقوا اللہ, اللہ کو ڈرو. اس تے بھی غور کرنا ہے, بس اللہ کو ڈردے بھی ہاں کہ نہیں. تیسری بات ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں سیدھی تے سچی تے کھری گل کرو. یہ بھی سوچنا ہے بس یہ گل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اگلے انعام تے بعد بھی ملن گے نا, یہ دنیا دے کم تے بعد بھی سمرن گے, آخرت بھی نجات دیاں سنتاں تے بعد بھی لبن گیاں. اساں تے تے خالی یہی سمجھایا ہوا ہے نا لوگاں نو بجڑا محفل نعت سجائے گا وہ سیدھا جنت جائے گا. یہ بات یاد رکھو, بہت اچھا چیز ہے میلاد منانا, بہت اچھی چیز ہے, لیکن بندہ سال بعد ایک میلاد مناوے اور پورا سال نبی دے حکمہ دی خلاف ورزی کرے, ان کدی میرا مصطفیٰ راضی نہیں ہوتا. جدے گھر محفل میلاد بھی ہوئے تے اس نے اپنی پہنوں دا حق بھی ماریا ہوئے, ان میرا رسول راضی نہیں ہوتا. جدے سر گھر بہت بڑا محفل میلاد بھی ہوئے, لنگر بھی پکاوے تے کپڑے بھی تقسیم کرے, لیکن وہ دی کمائی بھی حرام دی آمیزش بھی ہوئے, جو میرا مصطفیٰ کدی راضی نہیں ہوتا. میرا مصطفیٰ راضی ہو تو ہوتا ہے جو رستہ بکھایا اس رستے تے چلن والا بھی ہوگا. ایک اور مقام تے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اللہ فرماتا ہے میرے بندو, میرا محبوب تانوں جو دیوے انہوں لے لو, اور جس تو میرا محبوب منع کر دیوے اس تو رک جاؤ. یہ اللہ فرماتا ہے میرا محبوب جو دیوے انہوں لے لو, جس تو منع کرے اس تو رک جاؤ. پھر ایک لمحے واسطے تھے اپنے آپ پل ویک کے ذرا دسیو با جو حضور نے دیتا ہے اساں لیا کہ نہیں لیا. لیا ہے بے شک, سبحان اللہ. جس تو حضور نے منع کیتا ہے اسی منع ہویا کہ نہیں ہویا. اس بات پہ غور کرے ہو, ایمان والا ایمیں نہیں پڑھتا. مومن حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات فرماندے نے کلمہ پڑھن تو بعد اپنے آپ کو مومن کہلمان لگ پہنا ہے. آپ دے قول دا مفہوم عرض کر رہے ہیں. آپ فرماندے نے یہ ایمان دا نور تیرے جسم بچوں ظاہر نہیں نہ پیا ہوندا تے تو مومن نہیں. سبحان اللہ, بے شک. اگر تو مومن بن گئے ہیں, کلمہ پڑھ لیا ہے, تو کلمے دا نور پھر تیرے اعضاء وچوں نکلنا چاہیے. مثلا ایک بندہ وہ اپنے آپ کو مومن کہتا ہے جی میں حضور دا غلام ہوں, میں کلمہ پڑھیا, میں ایمان والا ہے,
تے اودی جڑی اکھ ہے نا پھر وہ مومن دی ہونی چاہیے، واہ اودے جڑے پیر نے وہ بھی مومن دے ہونے چاہیے، واہ اودی زبان بھی مومن دی ہونی چاہیے، اودے کان بھی مومن دے ہونے چاہیے نے، اودی ہاتھ وہ بھی مومن دے ہونے چاہیے نے، اودے خیالات بھی مومن جیسے ہونے چاہیے نے۔ اگر تو مومن بنے ہیں تو تیری اکھ دا حیات دسے اے واقعی مومن ہے، اگر تو مومن بنے ہیں تو تیری زبان دی سچائی دسے اے مومن ہے، اگر تو مومن اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں تو تیرے قدم سینمے والوں رک کے مسجد دے مسافر بن کے دس دے رہے مومن دے قدم نہیں، اگر تو واقعی مومن ہے تو تیرے ہاتھ بھی دسن اے ملاوٹ اس وجہ تو نہیں کر دے اے مومن دے ہاتھ نے، اس وجہ تو نہیں مارتے یہ مومن دے ہاتھ نے۔ اگر تیرے کن واقعی مومن دے کن نے تو پھر تو اپنے کناں نو گانیاں کولو روک کے دس دے مومن دے کن نے قرآن سن دے نے، گانے نہیں سن دے، محمدیاں نعتاں سن دے نے، گانے نہیں سن دے، انہاں وچ درود تے جا سکدا ہے، ڈھولے مائیے نہیں جا سکدا۔ اے ایمان والو، آؤ میں تانوں ایک اور حدیث سناواں، میری آقا دی محفل لگی ہے، حضور تشریف فرمانے، ذرا اپنے تصور نو نا 14 صدیاں پیچھے لے جاؤ۔ انسانی تصور نو میرے رب نے اتنی طاقت دیتی ہے کہ بندے دا تصور جیڑا ہے نا ایک لمحے وچ وہ صدیاں دی مسافت طے کر جاندا ہے۔ سبحان اللہ۔ 14 صدیاں پہلے مسجد نبی کچی سی، کھجور دے پتیاں دا چھت سی، کھجور دے درختاں دا ستون سی، تے نہ کوئی کارپیٹ۔ میں تواڈے ڈیرے کے اندر بڑے ہیں تے قسمیں حیران ہو گئیاں، اتنیاں سونیاں کالیاں پئیاں نے۔ واہ سبحان اللہ۔ اتھے دور دراز علاقے تساں اس وقت یہ بھی نہیں سن، پھول بھی نہیں سن، وہ ننگا فرش، تے ایک لمحے جو تہاڈا ذہن پہنچ گیا اتھے، تصور پہنچ گیا ہوتی حضرات گرامی۔ لیکن سوچو اس مسجد کا کوئی مقابلہ کر سکتے نہیں، پاویں کچی ہے، پاویں کارپیٹ ہی کوئی نہیں، صف بھی کوئی نہیں، نہ کوئی پکھا، نہ بلب، نہ فانوس، نہ لائٹاں، نہ سجاوٹ، نہ مائک، کچھ بھی نہیں۔ میں کہنا ہیرے دیاں اٹاں دی مسجد بنا لو، سونے دیاں ٹائلاں لا دیو، لولو مرجان پکھراج مونگیے لگا دیو سجان واسطے، اور دنیا وچوں 18 سالاں دے جوان تے سونی رنگت والے، سونیاں نظراں والے، سونیاں اکھاں والے، سونیاں زلفاں والے پکڑ کے نا اس صفاں تے بٹھا دیو، مسجد بھر جائے، پھر بھی اس دا مقابلہ تے نہیں نا جدے ننگے فرش تے کالے رنگ دا بلال بیٹھیا، کیونکہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تکبیر، اللہ رسالت، یا رسول اللہ، تاکید، حق جاری، حیدری، سعادت اسناد مسال چشتی۔ اس مسجد کی فضیلت، اس مسجد کی عظمت، اس مسجد کا مقام و مرتبہ، اس مسجد میں ایک 2 رکعت نماز پڑھنا 50,000 درجہ ثواب ملتا ہے۔ اُدھی وجہ کی یہ صبح شام اس مسجد دے فرش بھی قدم میرے مصطفیٰ دے لگے کرتے تھے، اس مسجد بھی مصطفیٰ دے چہرے بھی روشنی پھیلی کرتی سی، اس مسجد بھی میرا مصطفیٰ بیٹھیا کرتے سن۔ تو آقا کریم دی محفل لگی ہے، کسے نے پوچھیا کریم آقا لجپالا بندہ مومن کدوں ہوندا ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا بندہ مومن ادوں ہوندا ہے جدوں کوئی نیکی کرے نا تے اودا دل نو شاباش دے او بلے او جنیا رب نو راضی کر دے، اودا دل نو تھاپڑے مارے او کمال کر دیتے ہی اج رب نو راضی کر لے۔ اور ساڈا تے حال ہی کوئی نہیں، اول تے نیکی وال دل ہی نہیں کردا، دل کرے بھی تے کہندے ہیں پتہ نہیں کی ہوے گا، دل سانو شاباش دتی کدی نہیں۔ اور آقا فرماندے نے کدی گناہ کر لے، انسان ہے نا خطا دا پتلا ہے، تے جو گناہ کرتا جائے نا تے پھر او دا دل پشیمان ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، او میں کی کر بیٹھا ہے، میں اپنے رب نو ناراض کر بیٹھا۔ اللہ اکبر۔
یہ بات یاد رکھو، اگر کسی غلطی تو بعد شرمندگی کا احساس ہو جاوے نا، یہ بھی رب کی بڑی نعمت ہے۔ اور جدوں بندہ گناہ کرے، گندے کلپ دیکھے، فلماں دیکھے، بہناں دا حق مارے، جدوں بندہ حرام کمائیاں کرے، جدوں بندہ بد نگاہی کرے، اور اس تو بعد او دا دل بھی انہوں ملامت نہ کرے، تو پھر سمجھ لو ہن بندہ مومن نہیں جے رہا۔ تو جو ایمان دی شرائط نے ادھر دیکھے کہ اسی مومن کدوں بڑھاں گے۔ سنو قرآن کی کہندا ہے، مومن دے بارے قرآن کی کہندا ہے کہ مومن کون ہوتا ہے؟ فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا۔ اتنے بہت ساری نشانیاں اللہ نے بیان کیتیاں نے، میں دو دی کیتی ہے تلاوت۔ اللہ فرماندا ہے مومن دی ایک نشانی تے یہ ہے، او دے سامنے جدوں میرا ذکر ہوئے نا، او دے دل نو سکون مل جائے، او دے دل نو ایک قرار مل جائے، دل نو لذت مل جائے، اور جنہوں گولیاں بھی سکون نہ دے سکن انہوں میرا ذکر سکون دے، جنہوں دنیا دے حکیم سکون آور نیند نہ دلا سکن، کہ جنہوں ڈاکٹر او دے دل نو چین نہ دے سکن، ایک باری میرا نام لوے کہ او دے دل نو چین مل جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ یہ بھی ہے ساڑھے کل نصیب نہیں۔ اول تے اساں کدی رب واسطے رب دا ذکر کیتے ہی نہیں۔ جنازے نال چل پہ مولوی صاحب نے کلمہ شروع کر دیتا، مجبوراً پڑھنا پہ گیا۔ جماعت نال نماز پڑھی، مولوی صاحب نے شروع کیتا تے مجبوراً پڑھنا پہ گیا۔ رب دا ذکر مجبوراً کر لیندے ہاں۔ نعت خان نے آکھیا جی کلمہ پڑھ لو، پڑھ لیا، اللہ دا ذکر کر لو، میں حمد پہ پڑھدا میرے نال پڑھ لو، سبحان اللہ کہہ دیو، مجبوراً اللہ دا ذکر کر لیا۔ کوئی ایک دن دس سکدے ہو بکدی گھر وچ بیوی بچیاں نو بھیڑاں بھراواں نو بٹھا کے آکھیا ہوے 10 منٹ رب دا ذکر نہ کر لئی؟ تو اج اے سانوں کیفیت حاصل ہے۔ دوسری کی نشانی ہے، اللہ فرماندا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ مومن دی دوجی پہچان ہے وے اودے سامنے قرآن پڑھیا جائے نا، او دا ایمان ود جاندا ہے۔ مومن دی دوجی نشانی یہ ہے، او دے سامنے قرآن پڑھیا جائے کہ اس دا ایمان ود جاندا ہے۔ ساڑیاں محفلاں میں جون صرف اتنا سوچ لو با قرآن دی تلاوت کتنی ہوندی ہے تے نعتاں کتنی ہوندیاں نے، بڑی معذرت دے نال۔ قرآن بھی حضور دی نعت ہی، اور قرآن تو بڑی حضور دی نعت ہے ہی کوئی نہ، کیونکہ دنیا دے ہر نعت خان دے کلام دے اندر غلطی ہو سکتی ہے، قرآن او نعت ہے جدے غلطی ہے ہی کوئی نہ، ٹھیک ہے؟ لیکن جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہے، اسی اپنی محفلاں میں بندیاں دا کلام کتنا پڑھ دیں اور رب دا کتنا پڑھ دیں۔ ساڑی بڑی بڑی محفلاں ہوندیاں نے، ایک کاری ہوندا ہے تے 10 نعت خان ہوندے نے، تے کاری دا ٹائم کتنا ہے 5 منٹ 10 منٹ، تے 10 منٹ کدی وہ کاری 10 منٹ تو 11واں منٹ والا آوے تے لوگ گھڑیاں ویکھن لگ پوندے نے، اسی تے سیف ملوک پیچھے آئے ہیں تے قرآن پہ سناندے نے۔ یہ ہن پتہ لگدا ہے نا بس تو مومن ہے کہ نہیں، قرآن پڑھیا جا رہا سی، ہن تے تیرا ایمان ودنا چاہیدا سی۔ اگر تیرا دل گھٹن لگ پیا تے دا مطلب ہے تو مومن نہیں، تو چسکا لینا ہے۔ دیکھو نا، ایک بندہ ہوتا ہے اللہ اس بیماری تو محفوظ رکھے، انہاں نوں نا سانس دی بیماری ہوندی ہے تے ڈاکٹر نوں کہندے نے انہیلر تو لینا ہے، وہ پمپ جہا ہوندا ہے جو انہیں کرنا ہوتا ہے، وہ پمپ دے نال نہ جدوں سانس پھول جائے تو وہ پمپ کرتا ہے، تو وہ پمپ کرے نا تو پھر وہ سانس بحال ہو جاتا ہے۔ مومن دا قرآن نال ایسے رشتہ ہونا چاہیے، جدوں قرآن پڑھنا رہ جائے نا وہ سمجھیا جو سا ہی سیدھا نہیں پہ ہوگا۔
وہ دا ساسدہ تائیں آوے جب ایک باری سورہ یاسین دی تلاوت کر لوے، سورہ رحمان دی تلاوت کر لوے. ہن ذرا سوچو ساڈے گھراں وچ قرآن پڑھیا کتنا زیادہ ہے. درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. چاٹ لی ہم نے کتب فلسفہ انگلش کی ہاتھ بھولے سے بھی قرآن کو لگایا ہوتا. اور بڑی معذرت دینا قرآن بھی حضور دی نعت ہی، اور قرآن تو بڑی حضور دی نعت ہے ہی کوئی نہ، کیونکہ دنیا دے ہر نعت خان دے کلام دے اندر غلطی ہو سکتی ہے. قرآن او نعت ہے جدے غلطی ہے ہی کوئی نہ. ٹھیک ہے، لیکن جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہے اسی اپنی محفلاں وچ بندیاں دا کلام کتنا پڑھتے ہیں اور رب دا کتنا پڑھتے ہیں. ساڑی بڑی بڑی محفلاں ہوندیاں نے ایک کاری ہوندا ہے تے 10 نعت خان ہوندے نے. تے کاری دا ٹائم کتنا ہے 5 منٹ 10 منٹ تے 10 منٹ کدی وہ کاری 10 منٹ تو 11واں منٹ والا آوے تے لوگ گھڑیاں ویکھن لگ پوندے نے. اسی تے سیف ملوک پیچھے آئے ہیں تے قرآن پہ سناندے نے. یہ ہن پتہ لگدا ہے نا بس تو مومن ہے کہ نہیں. قرآن پڑھیا جا رہا سی ہن تے تیرا ایمان ودنا چاہیدا سی. اگر تیرا دل گھٹن لگ پیا جے دا مطلب ہے تو مومن نہیں، تو چسکا لینا ہے. دیکھو نا ایک بندہ ہوتا ہے اللہ اس بیماری تو محفوظ رکھے، انہوں نے نا سانس دی بیماری ہوتی ہے تے ڈاکٹر نو کہندے نے انہیلر تو لینا ہے. وہ پمپ جہا ہوتا ہے جو انہیں کرنا ہوتا ہے، وہ پمپ دے نال نا جدوں سانس پھول جائے تو وہ پمپ کرتا ہے تے وہ پمپ کرے نا تو پھر وہ دا سانس بحال ہو جاتا ہے. مومن دا قرآن نال ایسے رشتہ ہونا چاہیے جدوں قرآن پڑھنا رہ جائے نا وہ سمجھیا جو سا ہی سیدھا نہیں پہ ہوگا. وہ دا سا سیدھا تائیں آوے جدوں ایک باری سورہ یاسین دی تلاوت کر لوے، سورہ رحمان دی تلاوت کر لوے. ہن ذرا سوچو ساڈے گھراں وچ قرآن پڑھیا کتنا زیادہ ہے. درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. چاٹ لی ہم نے کتب فلسفہ انگلش کی ہاتھ بھولے سے بھی قرآن کو لگایا ہوتا. اور اپنے پڑھنے کو منگائی تو نے لندن سے کتاب، ارے گھر سے ہمسایہ کے قرآن بھی منگایا ہوتا. کچھ عرصہ پہلے نا ناروے والے نے قرآن پاک کی توہین دا پروگرام بنایا سی. یہ اصل جلوس کڑے. ایک میں بندہ کہنے لگا مولوی صاحب اور ناروے والے قرآن دی بڑی توہین نہیں کی تھی. میں کہا تے کافر نے، انہاں کو قرآن دی عزت دا تے اسی سوچ بھی نہیں سکتے با قرآن دی عزت کرن گے. لیکن ایک گل ذرا میری اگلی سنے ہو، اپنے گھر سویرے ویکھ لویو قرآن تے جڑی دھول پئی ہے تساں کیڑی عزت قرآن نو دتی ہوئی ہے. اللہ اساں قرآن نو کیڑیاں عزتاں دے کے رکھیاں نے. عزت تے تاں ہوندی نا اسی زندگی دا معاملہ ہوندا تے قدم اٹھان تو پہلے ایک باری قرآن کھول کے پوچھ دے تو دس کی ہے. اللہ فرماندا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اللہ فرماندا ہے مفہوم یہ ہے بس تیری زندگی دا کیڑا معاملہ ہے جدا حل قرآن وچ نہ ہو. خشکی تری ہر گل دا ذکر تے قرآن وچ موجود ہے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے، امام ترمذی نے اس کو بیان کیتا ہے. مولا علی فرماندے نے حضور دی محفل لگی سی اور آقا کریم نے خطاب کردیاں قرب قیامت دیاں باتاں فرمائیاں تو فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت فتنیاں وچ گر جائے گی. صبح و شام فتنے ہون گے. ڈش
دا فتنہ، کیبل دا فتنہ، نجدیت دا فتنہ، خارجیت دا فتنہ، بغض صحابہ دا فتنہ، بغض آل بیت دا فتنہ، اور پھر رافضیت دا فتنہ، قادیانیت دا فتنہ، مرزائیت دا فتنہ، اور مرزائی نواز حکمرانہ دا فتنہ، اور پھر ختم نبوت تے ڈاکے مارن دا فتنہ، اور اولاد دا گستاخ ہو جانا دا فتنہ، میاں بیوی دی لڑائی دا فتنہ، طرح طرح دے فتنے، رشوت دے فتنے، اور شراب خوری دے فتنے، جوئے دے فتنے، طرح طرح دے فتنے آ جان گے. میری امت فتنیاں وچ گھر جائے گی. چاروں طرف فتنے گھیر لین گے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جب حضور نے فرمایا نا امت گھر جائے گی تو میں کھڑا ہو گیا، ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی کریمہ لجپالا مہربانہ سلطانہ تیشانہ مل مخرج منہا یا رسول اللہ. آقا کوئی اس فتنے دے گھراؤ وچوں نکلن دا کوئی راہ بھی ہوئے گا؟ وہ جو امت فتنے وچ گھرے گی تے نکلن دی کوئی راہ بھی ہوئے گی؟ میرے آقا نے فرمایا قال کتاب اللہ، اے علی جدا رابطہ قرآن نال ہویا نا قرآن انہوں ڈبن نہیں دے گا، قرآن انہوں فتنے چو کٹ لوے گا، قرآن انہوں کٹے گا. تے قرآن نے تے سامو مومن بنانا سی، تے جس نے فتنے جو کٹنا سی انہوں بند کر دیتے ہیں. جتنا ضروری اسی دوستاں دے میسج پڑھنا ضروری سمجھ دیا نا، بس صبح اٹھ کے تے موبائل کھول کے ویکھ دیاں کسی دا میسج تے نہیں آیا، جتنی توجہ میسج ول دینے ہاں اتنا ضروری کدی رب دے میسج قرآن نو سمجھ لیندے نا تے فتنے پیدا ہی نہ ہوندے. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ کدی اسی ویکھیے نا اس شیشے وچوں جس شیشے چوں مومن نو ویکھیا جاندا ہے، جو شیشہ قرآن دا شیشہ ہے، تے شاید ساڈی شکل دھندلی نظر آوے. پہلے تے اس بات تے غور کرو کہ یا ایھا الذین آمنوا اس خطاب وچ اسی شامل ہاں کہ نہیں. دوسری بات، ایمان والا او ہوئے گا کہ جس نو اللہ دی صفات تے اور انہیاں عظمتاں تے ایمان ہوئے گا. بڑی توجہ کرنا، میں سمجھان آیا تو انہوں صرف، تو کوئی پسند کرے نہ کرے میں اس یقین نال کر رہے ہیں پر میرا خدا اور مصطفیٰ پسند کر رہے ہیں، کیونکہ میں حق بات کر رہے ہیں اور میں سمجھان دی کوشش کر رہے ہیں. تو مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. ایک بات اس تے بھی غور کرنا کہ کیا اسی اللہ دی ذات تے ایمان رکھ دے ہاں؟ ایمان دا مطلب کی ہے وہ دیاں جتنیاں شانہ نے نا، جتنیاں عظمتاں نے، سب نو مننا. اللہ ذاتی نام ہے، اللہ اسم ذات ہے، باقی وہ سارے صفاتی نام نے. ادا ایک صفاتی نام ہے اور دی شان ہے اور دی صفت ہے کہ وہ دیکھتا ہے اپنے بندیاں. میرا ان سوال یہ ہے، ڈیرا پکڑا والے تے آن والے ہو، اکھلی مولا اور گرد و نواح تو آن والے ہو، میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس بات تے تو انہوں ایمان ہے کہ اللہ دیکھتا ہے؟ سوچ کے بولنا. اگو میں اس تے جرا کرنی ہے، اگو میں اس کی بات کرنی ہے اور میں اپنی بات نہ ثابت کرنے کی کوشش کراں گا کہ اکثریت ہوئے مسلمانہ دی جو اس بات تے ایمان ہی نہیں رکھ دی کہ اللہ ویکھدا ہے. یقین نہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. کیا یقین ہے کہ اللہ ساموں پہ دیکھ دے؟ قرآن پاک بھی ایک جگہ تے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے میں تہاڈے عمل پہ دیکھدا. ایک جگہ تے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے جس نیت دے نال تیری اکھ پھر دی ہے نا میں وہ اکھ پھرن دی نیت بھی جانتا. یعنی جس بری بندے کالے شیشے پائے ہوں نا تے نال یار جا رہے ہوں تے بازار بھی اگوں کوئی عورت آ رہی ہوئے، یہ ان کالے شیشیاں دی اینک بھی ترچھی اکھ نال عورت نو پیا ویکھدا ہے لیکن یاراں نو نہیں پتا. اللہ فرماندا ہے جس نیت نال تیری اکھ پھری ہے نا میں جاننا ہے. تو کیا اللہ ساڈے عمل ویکھدا ہے کہ نہیں ویکھدا؟ ہن ذرا میں جواناں نو خدا رہا، کیونکہ جدوں اسی ایسی بات کرتے ہیں نا میں دیکھ رہا سا
کہ کوئی نوجوان ہس دینا ہے، لیکن انہوں نے میں ایک بات عرض کر رہے ہیں کہ جدوں بیان ختم ہوئے نا بستر تے لیٹی ہو تو میری اس گل تے غور کرے ہو کہ میں کی کہہ رہا سا۔ نوجوان اپنے موبائل نو، بڑھا بندہ بہت کم اپنے موبائل تے کبھی نہ سکوٹی کوڈ لگا، لیکن نوجوان اپنے موبائل تے انہیں کوڈ لگایا ہے۔ بھائی گھر بھی باپ کو الگ موبائل ہے، ماں کو موبائل ہے، ہمشیرہ کو موبائل ہے، بیوی کو موبائل ہے، تیرے کو موبائل تے کوڈ لگان دی کی ضرورت کسے چوری کرنا؟ اصل وجہ یہ ہے نوجوان نو پتہ ہے کہ میرے موبائل دی گیلری وچ اتنیاں گندیاں تصویراں اور گندے کلپ پے نے کہ اگر وہ میری ماں نے ایک باری ویکھ لیا نا تو میں نو پتر کہہ لیا بھی انہوں شرم آ جائے گی۔ نوجوان کوڈ تاں لگاندہ ہے وہ میرے علاوہ کوئی کھول نہ سکے۔ کدی میری بہن اس گند تو آگاہ ہو گئی نا کہ وہ میں نو ویر کہندے یا شرم آ جائے گی۔ میرے باپ نو اگر پتہ چل گیا کہ میرا موبائل کتنا گندا ہے تو میرا باپ میرے بارے کی سمجھے گا، میری بیٹی کی سمجھے گی، میری بہن کی سمجھے گی، میری ماں کی سمجھے گی، میری بیوی کی سمجھے گی۔ اتنا گندا ہے تو سکوٹی کوڈ لگ جاندہ ہے، کمپیوٹر نو سکوٹی کوڈ لگا ہے، میرے علاوہ کوئی کھول نہ سکے۔ نادان تنو اتنا یقین ہے کہ ماں بیٹھ لیا تے میری ماں میں نو بیٹا کہنے شرما جائے گی۔ تو جتنے مرضی کوڈ لگا لے، کیا رب انہوں نہیں پتا کہ مجھے کی پیا ہو رہا ہے؟ یہ مطلب ہے تینوں رب دے ویکھن تے یقین نہیں سی۔ میں واللہ باللہ اکھلی مولا اور گرد و نواح دے لوگ آنے والے اور اس ڈیرے تے رہنے والے میں بڑی ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں، ایک عقیدہ پختہ کر لو کہ رب پیا ویکھدا ہے، بندہ ہر گناہ تو بچ جائے، ہر گناہ تو بچ جائے۔ جدوں پتہ ہوئے گا نا او پیا ویکھدا ہے، بندہ جھوٹ نہیں بولے گا، او پیا ویکھدا ہے۔ آقا کریم دی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہویا، میں غلام بننا چاہتا ہے، نال ہی کہندا کہ میریاں تین عادتاں نے، ایک میں شراب نہیں چھڑ سکتا، دوجا زنا نہیں چھڑ سکتا، تے تیسرا میں جھوٹ بولنا ہے۔ تے انہاں وچوں نہ کوئی ایک چیز مینوں دس دیو جڑی میں چھوڑ دیاں۔ تین وچوں دو چیزاں میں کرساں، ایک چھوڑ دے ساں۔ میری آقا کریم نے فرمایا اچھا پھر جھوٹ دے بارے میں وعدہ کر با نہیں بولے گا، جھوٹ دے بارے میں وعدہ کر نہیں بولا گا، یا رسول اللہ تہاڈے نال میں جھوٹ نہیں بولاں گا، کسے نال بھی نہیں بولاں گا۔ آقا کریم نے فرمایا ٹھیک ہے، چلا گیا، دوستاں کول بیٹھا نا تے انہاں نے شراب پیش کی تھی، تے جدوں پیالہ آگے کیتا نا تو پکڑ کے کچھ سوچیا تے پیالہ واپس کر کے کہندا ہے یہ حضور نے پوچھ لیا پر شراب پیتی سی کہ نہیں تھی، اتھے بھی جھوٹ نہیں بولیا جائے گا، اتھے بھی جھوٹ نہیں بولیا جائے گا کہ میں کس طرح اپنے نبی نو دساں گا میں گناہ کیتا ہے، شراب پیتی ہے۔ جدوں کسی نے دعوت زنا دیتی تے کہندا نہیں سونیاں نال جھوٹ نہیں بولیا جاتا، تو بس اتنا کیتا رکھ لینا، رب پیا ویکھدا ہے، تو کی سمجھے گا؟ یہی سمجھے گا رب پیا ویکھدا ہے، جھوٹ تے نہیں بولیا جاتا، رب پیا ویکھدا ہے کسی دی فصل تے نہیں وڈی جاتی، رب پیا ویکھدا ہے کسی دا حق تے نہیں ماریا جاتا، رب پیا ویکھدا ہے کسی دی غیبت نہیں کیتی جاندی۔ جدوں تیرے ذہن وچ اے ایمان والا عقیدہ بیٹھ جائے کہ رب میرے عمل پیا ویکھدا ہے، خدا دی قسم ہے تو فرشتیاں تو بد جائے گا۔ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ تو ایماندار بنو۔ اسی طرح رزق اللہ دیندہ ہے، وہ دی صفت اور رزاق ہی۔ قرآن کے اللہ فرماندہ ہے نحن نرزقک، تو انہوں رزق آسانے دینا ہے، رزق تو انہیں وعدہ کر لیا ہے۔ اگر یہ یقین ہے اور اس پہ ایمان ہے کہ جی انہیں پیدا کیتا ہے تو رزق انہیں دینا ہے، یہ کدی ایمان ہو جائے نا تو خدا دی قسم بندہ کدی بھی دو نمبری نہ کرے۔ تو پہلے اس بات پہ غور کرو کہ اسی یا ایھا الذین آمنوا وچ بھی شامل ہاں کہ نہیں۔ تو ایسا بن جا، اپنا اندر سنوار، اپنی اصلاح کر، فکر کرتا میرے دل کی وہ یہی آ جائے گا،
بن گیا جس دن مکہ خود ہی مکی آ جائے گا عرب کئی کہندے نے بارو مل مل تو دیئے کدی اندروں بھی چاہتو بار دا تونا کی کرے جد اندر صاف نہ ہو بس اندر صاف کر لے مومن بن جائے گا لیکن ساڑھے اندر ہی تے صاف ہے حضرت مولا علی شیر خدا دا ایک فرمانے ہوتے وچوں میں صرف ایک چیز بیان کروں گا آپ فرماتے نے ایک کام کرنا بڑا اوکھا ہے ویسے تو فرمانے وہ 4 کام بڑے اوکھے نے لیکن جو ایک کام کر لوے نا اللہ بغیر حساب دے اجر دیتا ہے سبحان اللہ انہاں میں ایک چیز آپ نے فرمائی با ایک کام کرنا بہت اوکھا ہے لیکن جیڑا کر لوے نا پھر انہوں بغیر حساب دے مثلا قرآن دے کرف پڑی آتے 10 نیکیاں 10 گناہ معاف 10 درجے بلند کوئی بات پسند آ گئی تے تساں نے نا کسی دے کہن دے بغیر میں آکھے یا نات خان نے آکھے یا نقیب صاحب نا اپنی خوشی دے نال رب دی رضا واسطے جدو سبحان اللہ کیا نا تو 90 نیکیاں ملن گی 90 گناہ معاف ہون گے 90 درجے بلند ہون گے تسی اپنے گھروں نکلے مسجد بھی آ کے تے تساں نے جماعت نال نماز پڑھی اکے تے ثواب 27 نمازاں دا لبے گا ایک نماز پڑھیے تے ثواب 27 نمازاں دا لبے گا ایک بزرگ فرماتے نہیں میری زندگی کدی نماز نہیں سی قضا ہوئی ایک دن کچھ ضروری مہمان آ گئے میں انہاں سامنے کھانا رکھیا سی مصروفیت اتنی ہوئی کہ میری عشاء دی نماز جڑی سی نا وہ جماعت نالو رہ گئی آج تک جماعت نالو میری نماز کدی سی قضا ہوئی کہندے نے جب مسجد پہنچیا تو اس امام صاحب نے سلام پھیر دیتا کہندے نے دور کچھ فاصلے کی مسجد سی میں ادھر دوڑیا ہو سکتا ہے اتھے میں جماعت نال مل جاواں اتھے بھی ہو گئی جماعت میں واپس آیا کہ میں سوچیا پر جد جماعت نال نماز پڑھنا 27 گنا ثواب ملتا ہے کہ میں اس دن عشاء دی کہ نماز 27 واری پڑھی 27 واری پڑھی ایک نماز اس امید نال کہ میں جماعت کا ثواب مل جائے کہتے ہیں میں راتی ستا تے میں خواب دیکھیا وہ میری مسجد دے میرے سنگینہ جڑے میرے نال نمازاں پڑھ دے سن وہ بھی گھوڑیاں تے بیٹھے رہے میں بھی گھوڑے تے بیٹھے ہیں وہ اپنے گھوڑے نو نارمل پہ چلاندے نے تے میں اپنے گھوڑے نو دوڑا رہے ہیں مگر پھر بھی وہ میرے تو اگے نے میں انہاں تو پیچھے ہوں وہ آرام نال گھوڑے پہ چلاندے نے تے میں گھوڑے نو چابک ماردا ہے انہوں مار رہے ہیں بس جلدی کر گھوڑا دوڑ رہا ہے مگر پھر بھی وہ میں نو پکڑائی نہیں پہ دیندے وہ میرے تو اگے نے تے ایک سنگی نے نا میں نو آکھیا گھوڑے تے ظلم نہ کر نہ مار تو ساڑھے نال نہیں مل سکتا آسان عشاء دی نماز جماعت نال پڑھی سی سبحان اللہ کیا بات آسان عشاء دی نماز جماعت نال پڑھی سی بغیر جماعت دے پڑھیے تو اتنا فائدہ اور فضیلت ہے اور اگر یہی عشاء دی نماز قسمت یاوری کرے اللہ موقع دے دے وے تواڈا جسم ہوئے تے مصطفیٰ دا مدینہ ہوئے مسجد نبی ہوئے آقا دے روزے دا دیدار بھی کرو ریاض الجنہ وچ کھڑو کے بعد جدو ایک دفعہ نماز پڑھو گے نا ہن پھر 27 نہیں ہن پھر 50,000 نمازاں دا ثواب اور اگر پھر مکہ پاک چلے جاؤ سینے حرم ہوئے سامنے رب دا گھر ہوئے ایک پاس ابراہیم علیہ السلام دے قدمہ دا نقشہ ہوئے ادھر مزاب رحمت ہوئے حتیم سامنے ہوئے وہ شہر جس شہر بھی سونے دا بچپن گزرے ہے وہ شہر جس شہر بھی بلال نے مارا کھادیاں نے ایک نماز پڑھو گے 1,00,000 نمازاں دا ثواب ملے گا لیکن مولا علی فرماندے نے اے جڑا کام ہے نا ایک کام جڑا کرے گا کرنا اوکھا بڑا ہے لیکن جڑا کر لوے نا انہوں ثواب اللہ فرمائے گا فرشتیوں نے حساب نہیں کرنا جب تک بندہ راضی نہ ہوئے ثواب دے دے لو بغیر حساب و کتاب وہ کام کیے ان توجہ نال سننا آپ فرماندے نے جدی تنہائی پاک ہو جائے سبحان اللہ بولے جدی پاک ہو جائے یہ بولنا سوکھا ہے کرنا اوکھا ہے تنہائیاں پاک کرنا بڑا مشکل ہے آقا کریم ایک غزوہ سے تشریف لے گئے دشمن نال مقابلہ ہویا دشمن نو شکست ہو گئی کچھ صحابہ شہید ہو گئے انہاں نے جنازہ پڑھا کے حضور نے دفن کر دیتا اور کچھ زخمی سن واپس آقا کریم انہوں لے کے چل پئے ایک جگہ تے حضور نے خطاب کیتا فرمایا رجانا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر حضور نے فرمایا اسی چھوٹے جہاد تو بڑے جہاد وال جا رہے ہیں صحابہ نے عرض کیتی آقا ساڈے زخم دیکھو تیر دے زخم تلواراں دے زخم نیزیاں دے زخم ساڈے کئی سنگی شہید ہو کے دفن ہو گئے
یہ نکا جہاد ہے تے بڑا جہاد کیڑا ہے؟ حضور نے فرمایا میدان وچ دشمن دا مقابلہ کرنا یہ نکا جہاد ہے، گھر دی تنہائی شیطان دا مقابلہ کرنا یہ بڑا جہاد ہے۔ سبحان اللہ۔ ساریاں تنہائیاں پاک نے کہ نہیں، یاراں وچ مومن بڑھ کے بہنا کوئی کمال نہیں، محفل وچ بڑا متقی بن کے بہنا کوئی کمال نہیں۔ کمال تے ہے تو اپنے گھر بیٹھا ہوئے تنہا ہوئے، کوئی ویکھن والا نہیں، مقتدی تیرا کوئی نہیں، مرید کوئی نہیں، یار کوئی نہیں، دوست کوئی نہیں، اکیلا بیٹھا ہے، ٹی وی موجود، انٹرنیٹ موجود، ایک بٹن دبا کے تو دنیا کی ہر کنجری نو دیکھ سکتا ہے، ہر ننگا جسم دیکھ سکتا ہے، مگر پھر بھی اس تنہائی وچ سب کچھ ہون دے باوجود تیری روح، تیرا تصور تے تیرا ارادہ مصطفیٰ دے مدینے پہ پھردا ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تنہائی دے اندر تینو کسے گوائیے دے گانے سنن تے دل نہ کرے، کوئی فلم ویکھن تے دل نہ کرے، کسی عورت دا جلوہ ویکھن تے دل نہ کرے، بلکہ تو اکھاں بند کر کے مدینے وال منہ کر کے کہے آقا نہ میرا لندن جان تے دل کردا ہے، نہ امریکہ جان تے دل کردا ہے، بڑا چاہے زیارت دا، بڑی حسرت اے ویکھن دی، بڑا چاہے زیارت دا، بڑی حسرت اے ویکھن دی، کدے ویکھن تو پہلے مر نہ جاواں یا رسول اللہ۔ کیا ایک لمحے واسطے سوچو، ساڑھے دل وچ یورپ جان دیاں زیادہ خواہشاں نے یا مدینے جان دیاں زیادہ خواہشاں نے؟ انہیں پتہ لگ جائے گا تنہائیاں پاک نے کہ اے اپنے موبائل وال ہر بندہ سوچے وچ کی پہ گیا، انہیں پتہ لگ جائے گا تنہائیاں پاک نے کہ نہیں، کیونکہ گند تنہائی وچ ہی سامنے ہوتا ہے۔ خدا را تنہائیاں پاک کر لو بغیر اجر، بغیر حساب و کتاب دے رب کو اجر لو۔ اللہ اکبر۔ تو ایماندار ان واسطے پہلی شرط ہے کہ اللہ تے ایمان رکھے، خودی تمام صفات، دوجی شرط ہے ادا رابطہ مدینے دے ماہی نال ہوئے، آقا نال پیار اتنا ہوئے جتنا دنیا میں اور کسے نال نہ ہوئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بخاری دے اندر لکھتے ہیں حضرت فاروق اعظم حضور کے سامنے کھڑے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تیرے دل میں میری کتنی کوئی محبت ہے؟ یہ دے کو پوچھیا جا رہے ہیں جنہیں مارا کھا دیا، یہ دے کو پوچھیا جا رہے ہیں جنہیں گھر وطن چھوڑے نے، یہ دے کو پوچھیا جا رہے ہیں جنہیں اسلام واسطے اپنے مال پیش کیتے نے، تیرے دل میں میری کتنی محبت ہے؟ انت حب الیہ من کل شیء الا نفسی، عرض کرتے ہیں آقا جان تو بعد تسی ہر شے نالوں زیادہ پیارے ہو، پہلے نمبر تے جان پیاری تو دوجے نمبر تے تسی ہر کائنات دی چیز نالوں زیادہ تسی پیارے، لیکن تواڈے تو زیادہ اپنی جان پیاری۔ یہ حدیث بندہ جدوں سندا ہے نا بخاری دی، پہلا تے ذہن وچ یہ خیال ہوتا ہے اسی تے نعرے لگانے ہیں تو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو کہندے نے جان پہلے تے تسی بعد وچ، اصل گل یہ بھی اسی جھوٹ بول لینے ہیں اور بول نہیں سن سکتے، اسی مسکے بھی جھوٹ بول لینے ہیں لیکن وہ جھوٹ نہیں سن بول سکتے، اس واسطے کہ انہوں نے پتا سی جیڑا پوچھدا پیا وہ تے دل دے راز جاندا رب دی عطا دے نال، وہ تے دلاں دی بھی خبر رکھدا ہے۔ میری آقا کریم نے فرمایا لا تکون مؤمنا حتی اکون احب الیک من نفسک۔ عمر اس وقت نیچے رکھ دے بارک اللہ، عمر اس وقت تک تو کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں تیری جان نالوں ود کے پیارا نہ ہوں۔ فاروق اعظم نے جدو سنیا نا تے پگڑی لا کے گلے چ پائی، والذی انزل علیک الکتاب، سونیا اس ذات دی قسم ہے جنہیں آپ تے قرآن اتارے ہیں، لانتا حب الیہ من نفسی، ہن جان پیچھے چلی گئی تسی پہلے پیارے ہو، تسی ہن پہلے پیارے ہو۔ حضور نے فرمایا الان یا عمر تم ایمانوں کا، عمر ہن تیرا ایمان مکمل ہو گئے۔ تو ایمان دار ہونے واسطے
پھر دوجی بات یہ ہے کہ بندہ حضور نال اتنا پیار کرے کہ کائنات دے سارے پیار پیچھے رہ جان، مصطفیٰ دا پیار نمبر لے۔ ہن میرے بھائیو جیڑا جہدے نال پیار ہوندا ہے نا دی گل بھی منی دی ہے، جہدے نال پیار ہوے نا وہ دی گل بھی منی دی ہے۔ شادی آ گئی گھر وچ، پترا آکھیاں خسرے منگانے نے، ڈانس کرانا ہے، تیاں آکھیاں اساں مہندی کرنی ہے، اساں تے ڈانس کرنا ہے، اساں تے جناب اتنے موسیقی لانی ہے۔ وہ تینوں پیارے سن نہ تو نہ دی من لئی تے دعویٰ کردا ہے میں نبی نال سب تو زیادہ پیار کردا ہے، نبی تے فرماندا ہے یہ چیزاں جائز ہی نہیں۔ یہ ادوں پتہ چلدا ہے تیرا پیار پترا نال زیادہ ہے یا نبی نال زیادہ ہے۔ جنہاں نال پیار ہوے منی ہوندی جاندی ہے۔ یہ مطلب ہے فقط جیڑے تو میلاد تے نعرے لانا ہے ایک کھوکھلے سن، تینوں نبی نال پیار نہیں سی۔ یہ پیار ہوندا تیرا اعلان یہ ہوندا زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا۔ کچھ عرصہ ہویا ہے تقریباً 30-40 سال یا اس تو بھی کچھ پہلے دی بات ہے، یورپ دے اندر ایک نوجوان اتھی پیدا ہویا، وہ دے ماں باپ اتھو گئے اور اتھی دی ولادت ہوئی۔ وہ دا نام سی خاور شہزاد۔ انہیں اتھے پڑھیا، CCA کیتا۔ جس دن وہ ڈگری ملی دوسرے تیسرے دن انہوں نوکری مل گئی، بہت اعلیٰ نوکری، اتنی تنخواہ کے سوچ بھی نہیں سن سکتے کہ اس دور بھی جیسی طرح اس بندے نو منن والے نے جو میرے آقا کریم تے الزامات لگاندا ہے اور حضور دے مقابلے میں نبی بنن کی کوشش پیا کردا ہے۔ وہ کہندا ہے میں ایک دن خیال آیا، اس دن خیال آیا وہ میں ایک دن جمعے تے گیا سا تے مولوی صاحب تقریر کر رہے سن تے تقریر کردیاں انہوں نے کہا سی اگر تو کسی مرزئی دے نال ہس کے مل بھی لے رہا نا تو سمجھ لیں روزے وچ رسول دکھی ہو جان گے۔ اللہ یہ بات یاد رکھو، شرعی مسئلہ ہے۔ ہندو دے نال، سکھ دے نال، مجوسی دے نال، عیسائی دے نال، یہودی دے نال، انہاں دے نال تے کاروبار کیتے جا سکتے ہیں، مرزائی نال نہیں کیتا جا سکتا، اس واسطے کہ وہ میرے آقا کریم دی نبوت تے ڈاکا پیا ماردا ہے۔ انہیں حضور تے ایسے الزامات لگائے نے، کبھی ذلی نبی بنیا، کبھی برودی بنیا ہے۔ اور دیکھو جڑے بندے ہوندے نے ڈرائیور یا جڑے گڈیاں چلدے نے انہاں نوں پتہ ہے کہ ایک بتی والا ٹرک پولیس نہیں چلن دیندی تے ایک اکھ والا نبی کیویں چل سکدا؟ کیا بات، کہاں ٹرک نہیں چل سکتا تے کہاں نبی کیویں چل سکتا؟ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اسی تے رشتہ داریاں پالتے ہیں نا، کی ہویا ہے؟ لیکن یاد رکھو جو کسی مرزئی قادیانی دے نال خوش ہو کے ملتا ہے انہیں نبی نو دکھی کر دیتا ہے۔ کہ پوری امت علماء دا فیصلہ ہے۔ وہ کہتا ہے جب میرے ذہن میں یہ خیال آیا نا، وہ مولوی صاحب دے کہتے سن، کہتا ہے نہ مشورہ کیتا، نہ گل کسی نال کیتی، نہ صلاح لئی، کاغذ لے کے میں استعفیٰ لکھ دیتا، سائن کر کے دے دیتا، میں نہیں کرنی نوکری۔ میں گھر چلا گیا، گھر میری ماں نو پتہ چلیا تو ماں اس ماحول وچ رہن دی آتی سی، وہ تے میرے سر چڑھ گئی، اتنی ساری گل تے تو نوکری چھوڑے ہیں۔ میرے باپ نے مینوں آکھیا بھائی اتنی اعلیٰ تنخواہ سی تو چھوڑا ہے، بہناں نے میرے نال لڑائی شروع کر دیتی۔ وہ کہتا ہے میں اپنے کمرے وڑ کے نہ کنجی مار لئی، وہ باہروں شور پہ پاندے سن، جا کے معافی مانگتے کہ میں نوکری کرنی ہے، اس طرح نوکری نہ چھوڑ۔ کہتا ہے میں اندر بستر تے لیٹیا نا، وہ مینوں برا بھلا کہہ رہے سن، میرا دل مینوں شاباش پیا دیندا سی، وہ صدقے جاواں کتنا سونا کام کر کے آیا، میرا دل مبارکہ پیا دیندا سی۔ باقاعدہ کتاب دے اندر بات لکھی ہوئی، سنی سنائی بات نہیں کر رہے، صفحات تے تحریر باتیں۔ وہ کہندا پھر میں بستر گیا، خوشی بھی نا دل میں مبارک سی، میں سو گیا، آنکھ لگی تے میں نے خواب دیکھی منظر ہے اور حوضے نا دنیا جمع اور آقا کریم کوثر دا جام پیالیاں نال اپنے غلاماں نوں پلاندے نے، ایک پاسے میں بھی کھلوتا ہے، اچانک رسول اللہ دی نظر میرے تے پئی نا تے حضور مسکرائے، فرمایا رستہ چھوڑو میرا خاور شہزاد، اور میری عزت پیچھے قادیانیاں دی نوکری نو لت مارن والا آ گیا جے، چھوڑن والا آ گیا جے۔ حضور نے مینوں اگے بلایا، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک
لبیک لبیک یا رسول اللہ. میں آگے چلا گیا تو جدوں میں آگے گیا نا تو نبی پاک نے باواں کھول کے مینوں سینے لا لیا. حضور نے میرے متھے تے پیار کیتا. میں عرض کیتی آقا بڑی پیاس لگی ہے. آقا کریم نے نا جڑا پیالہ بکریا سی پڑے رکھ دیتا. حضور نے اپنے دونوں ہاتھاں نوں ملا کے چلو بنا کے کوثر دا جام بھریا. فرمایا دنیا ساری پیالیاں نال پیوے گی تو محمد دے ہتھاں نال پیوے گا. اپنے ہتھاں دے کٹورے بنا کے پانی پلا دیتا ہے. تو جو نبی نال اتنا پیار کرے دولت جاندی ہے جائے نوکریاں جاندیاں نے جائے مصطفیٰ کا دامن نہیں چھٹنا چاہیے بندہ مومن پھر بڑھتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کلمہ نبی دا پڑھے اور کم شیطانہ والے کرے یہ بندہ مومن نہیں پڑھ سکتا. یخادعون اللہ والذین آمنوا یہ تے رب نو بھی دھوکا دینا ہے اور مومنوں بھی دھوکا دینا ہے. تو بہت لمبی بحث ہے کہ اسی ایمان والے ہاں کہ نہیں. انہاں چیزاں تے جو دو پہلو میں نے رکھے نے ایک اللہ تے ایمان اور ایک رسول اللہ نال محبت. انہاں تے غور کریو کہ اسی رب نو کتنا مندے ہاں اور رسول نال محبت کتنی کرتے ہیں. پتہ چل جائے گا کہ مومن ہاں کہ نہیں. دوسری چیز اتقوا اللہ اللہ کو ڈرو. وہ بھی اسی نہیں کرتے. حضرات گرامی بڑی ذمہ داری میں کہہ رہے ہیں اسی اللہ کو نہیں ڈرتے. کہہ دینا اسی ڈردے ہیں اور باتیں عمل کرنا اور باتیں. اگر اسی اللہ کو ڈرتے ہوں گے تو گناہ نہ کر دیں. سکول دے اندر استاد کوئی سخت ہو گئے نا کہ ماردہ بھی ڈاٹا ہو گئے تو بچے اور کوئی کام کرن نہ کرن وہ ضرور کر دینے. کیوں وہ ڈر ہوتا ہے. جہاں ڈر ہوگی وہ گل منی دی. سانو رب دا حقیقی ڈر نہیں. اور نوجوان شترے بے مہار دی طرح نہ بن کہ جدھر مرضی ہے تیری پھردا رہو. نہ اس رب کو ڈر. ان بطش ربک لشدید. میرا رب فرماتا ہے تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے اور تو تے کچھ بھی نہیں. وہ 400 سال حکومت کرنے والا 400 سال اپنے آپ کو خدا کہنے والا 400 سال خدا دی خدائی کا مقابلہ کرنے والا 400 سال وہ اپنے آپ کو سجدے کرانے والا. وہ فرعون صرف میرے رب دا ایک غوطہ نہیں سی برداشت کر سکتا. پہلا غوطہ جدو سمندر بھی چاہتا گیا تو کہتا ہے میں مندا میں موسیٰ تے بھی ایمان لے میں موسیٰ تے رب تے بھی ایمان لے میں ہارون تے رب نو مندا ہے. آواز آئی ہون نہیں ہون تے سب کچھ سامنے آ گیا ہون نہیں. تے وہ اتنا کچھ کرنے والا وہ تے ایک غوطہ برداشت نہیں کر سکیا. میرے آقا کریم دا ایک فرمان ہے. حضور فرماندے نے میرے امتیاں گناہ اتنے کریں جتنا عذاب سہ سکیں. گناہ اتنا کریں جتنا عذاب اس مالک کا عذاب بڑا سخت ہے. میرے آقا فرماندے نے معراج دی رات میں نے دیکھے کچھ بندے سن جنہوں لٹا کے نہ تے انہاں دے سراں تے جہنم دا ہتھوڑا ماریا گیا. اور جہنم دا ہتھوڑا کیے حضور فرماتے ہیں جہنم دا ہتھوڑا اتنا بڑا ہے اور اتنا سخت ہے کہ جہنم دا ہتھوڑا اگر دنیا دے کسی بڑے پہاڑ سے ایک دفعہ ماریا جائے تو جدو مار کے چکیا جائے گا نا تو ویکھن والا سمجھ نہیں سکے گا پتھر ہے یا ریت ہے. یعنی ایک دفعہ وہ پہاڑ تے لگے تے پہاڑ نو ریت بنا دے گا. وہ سر تے ماریا جائے گا سر کچلیا جائے گا چیخے گا چلائے گا پھر ٹھیک ہو جائے گا پھر ماریا جائے گا. اسی طرح یہ سزا دے واسطے ہے کہ وہ ٹھیک ہوئے گا پھر کچھ لیا جائے گا پھر ٹھیک ہوئے گا. جبرائیل نے دسیا آقا یہ انہاں لوگاں دا انجام ہے جو نماز نہیں سن پڑھ دے. رب فرماندا ہے جدے سر میرے سامنے جھکے نہیں نہ اودے سر کچل کے رکھ دے. تو اگر سانو رب دا ڈر ہوندا تے مسجداں خالی نہ ہوندی. زیادہ لوگ اسی علاقے دے جو محفل بیٹھے نے کیونکہ بارش کی دور دراز تو آئے ہوں گے کم آئے نے زیادہ اسی علاقے دینے. تو کیا میں علامہ صاحب کو اگر پوچھا عشاء دے وقت بھی یہ بندے سارے اتنے ہی سن فجر دے وقت نمازی اتنے ہی ہوں گے. اسی اللہ کو نہیں کرتے. قولوا قولا سدیدا سچی بات کرو سیدھی گل کرو. وہ بھی ساڈا تے عجیب مزاج بنیا ہوا ہے. سچی گل تے سیدھی گل تے ساڈے کول ہوندی ہی نہیں. جھوٹ دے اسی آتے ہیں غیبت اسی کرتے ہیں. میرے آقا کریم نے فرمایا کہ میں نے معراج دی رات دیکھیا
کچھ لوگ اپنے بھائیاں دا گوشت کھا رہے سن. جبرائیل نے دسیا یا رسول اللہ یہ غیبت کرنے والے دا انجام ہے. غیبت جدی کیتی جائے نا قیامت والے دن دا گوشت کھلایا جائے گا. اور بڑی معذرت دے نال سانو تے غیبت دی اتنی چس پئی ہوئی ہے، سانو تے سیمن نہ روٹی ہضم نہیں کرتا جب تک غیبت نہ کریے. پیٹ بھی درد شروع ہو جاتے ہیں کسی دی گل پتہ لگے. تو سچی بات اج ساڈے کول نہیں. اللہ تعالیٰ فرماندا ہے میں سچیاں دے نال. اللہ کی فرماندا ہے میں سچیاں دے نال. تو سچ بات آدمی نو نجات دے دیں. اور اگے اللہ تعالیٰ آخر تے کی ارشاد فرماندا ہے. پہلے تے فرمایا کہ جدو یہ دو کام کرو گے، سچ بولو گے، میرے کو ڈرو گے اے ایمان والو، اور تیسری چیز ہے وہ مومن بھی ہو، ایمان والے بھی ہو، یہ کام کرو گے تو پھر میں کی کراں گا تہاڈی زندگی دے سارے مسئلے حل کر دیاں. کوئی مسئلہ اڑیا نہیں رہے گا، تیرا زمانہ کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. بے شک اس واسطے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ ہر چیز تے قدرت تے اللہ رکھتا ہے. بے شک آقا کریم فرماندے نے میرے غلام جدوں بھی کوئی گل کرنی پوے تے سچ ہی کمی، حق ہی کمی، ڈری نہیں. کیوں؟ آقا فرماندے نے سچ کہن نال اور حق کہن نال نہ تیرا رزق دور جا سکتا ہے نہ تیری موت نیر آ سکتی ہے. موت بھی ادوں آئے گی جدوں رب نے لکھی ہے، رزق بھی وہی ملے گا جہاں رب نے لکھا ہے. کئی بندے کتنے امیر ہوتے ہیں، دولت اتنی ہوتی ہے لیکن وہ کھا نہیں سکتے. مریض نے، بیماریاں لگیاں نے، انہاں پھکے ہی کھانا ہے. انہاں دے کتے سیباں دے مربے پہ کھاندے ہوندے نے، انہاں دے جانوراں واسطے اعلیٰ خوراکاں نے، آپ نہیں کھا سکتے. تو رزق جہاں رب نے لکھیا نا تو وہی کھانا ہے. حضور فرماتے نے بندہ دولت کرتا ہے، ہائے دولت ہائے دولت. حضور فرماتے نے وہ مال ہے کیڑا؟ تین قسم دا مال ہے بندے دا. ایک جہاں انہیں کھا کے ہضم کر دیتا ہے، ایک جہاں پہن کے پرانا کر دیتا ہے، تے تیسرا بندے دا وہ مال ہے جہاں رب دے رستے وچ دے کے قیامت واسطے اگے بھیج دیتا ہے. جہاں پیچھے رہ گیا تیرا تے نہیں، یہ تے وارثاں دا ہے. اے جائیداداں مربے، اے زمیناں، اے باغاں، اے بینک بیلنس سے تیرا نہیں، مرن دی دیرے گڈی تیری ہے، قبر میں نہیں ہو جانی. مکان تیرے ہوتے تیری قبر نہیں بننی. کتنا بڑا مکان چاواں نال بنایا، رنگ اپنی پسند دا کرایا، اب قبر اپنی پسند دا بنوایا، واجوم تے بڑا خرچ کر دیتا. گڈی کتنی پیاری لے لئی، زمیناں کتنیاں لے لیاں، سب کچھ اتھے رہ گیا. ایک واری بھی گڈی نہیں آکھے گی مینوں پیش کرو میں بخشوا دینی ہاں. زمین نہیں آکھے گی مینوں پیش کرو میں بخشوا دینی ہاں. تیرے باغ نہیں کہنے گے مینوں پیش کرو میں بخشوا دینے ہاں. جس قرآن نو تو چھوڑ دیتا سی وہ قرآن کہے گا ہے تے کملی والے دا کلمہ پڑھن والا، مینوں لیا کے پڑھ دیو میں اج بھی بخشوا دیاں گا. ہن ذرا سوچو جنے اوکھے ویلے کم ہونے تو دے نال یاری لاتا کیوں نہیں؟ کیا بات؟ جنے اوکھے ویلے کم ہونے. دیکھو نا قرآن دی سورہ فاتحہ الحمد شریف جنہوں کہتے ہیں، انہوں سورہ شفا بھی کہتے ہیں. واہ کیا بات. آقا فرماندے نے سورت شفا دے دی. تے اگر اسی اس سورت نال ہی دوستی لا لئیے نا تے خدا دی قسم ڈاکٹراں تے حکیماں دے خرچے کو بچ جائیے. بے شک. وہ کس طرح؟ پانی تے تساں پینے ہی پینا ہے، بے شک. پانی تے پینے ہی پینا ہے نا. تے 7 آیتاں نے ٹوٹل. تسی پانی پینے واسطے اٹھے بسم اللہ پڑھ کے شروع کر دیو، جگ وچوں گلاس وچ پانی پاؤ، 7 آیتاں ختم، پکڑ کے پھونک مار کے پی لو. یہ نال دوستی ہے، شفا بن گئی ہے. وہ تینوں دوائیاں وہ مزے نہیں دین گے جو ہن یہ پانی مزہ دے گا، کیونکہ تیری قرآن نال دوستی ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں میرا امتی صبح فجر دی نماز پڑھ کے نا رب نو راضی کرنے واسطے ایک باری سورہ یاسین پڑھے. سبحان اللہ. ایک باری سورہ رب دی رضا واسطے
کس واسطے؟ اسی تے دکان کھول کے اتنے پڑھتے ہیں لیکن وہ دکان واسطے پڑھتے ہیں رب واسطے نہیں پڑھتے. بڑی معذرت کے نام فائدہ وہاں ہونا جو رب واسطے پڑھیا گیا. کئی بندے دکان کھول کے پڑھتے ہوتے ہیں, کئی بندے انہاں فصلاں تے جدوں مسئلے آ جان تے پھر اتنے بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہوتے ہیں. ان فصلاں واسطے پہ پڑھتے ہیں رب واسطے نہیں. ایک لمحے واسطے ذرا سوچو کدی زندگی کوئی کم رب واسطے بھی کیتا ہے؟ کوئی کم رب واسطے. آقا کریم کو پوچھیا کہ یا رسول اللہ ایمان مکمل کس دا ہے؟ حضور نے فرمایا ایمان کامل اور مکمل اسی دا ہے جو کسی نال محبت کرے وہ بھی رب واسطے, کسی نال دشمنی کرے وہ بھی رب واسطے, کسی نو دیوے تے وہ بھی رب واسطے, کسی کو لوے تے وہ بھی رب واسطے. تے رب واسطے تے اساں دتی کدی نہیں. ایک دور سی جملہ بولیا جاندا سی نیکی کر دریا میں ڈال, پر کسی نے پتہ ہی نہ لگے. ہن جملہ بدل گیا نیکی کر تے فیس بک پہ ڈال. ٹھیک ہے, ہن تے بندہ کدی عمرے تے بھی جاوے تے اجے پاسپورٹ بھی نہیں بنیا ہوندا تے پوسٹاں پہلے شروع ہو جاندیاں نے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے. اور پھر احرام بنن دا بھی فوٹو, ایئرپورٹ تے بھی فوٹو, جہاز تے بھی فوٹو, پھر مکہ پاک پہنچیا تو اتنے بھی فوٹو. تو فوٹو لین گیا یا اتنے رب کو منگن گیا یار؟ چند لمحے صرف مواجہ شریف تے پوسٹ چھوڑتے رکن, زیادہ دیر کھڑے بھی نہیں ہونے دیتے, بس سلام کرو تے آگے چلے جاؤ. مقدر اتنے لے کے جان واسطے فرشتے بھی تے تو اپنی بجائے فوٹو پہ چکنا ہے. یعنی ساڈا مزاج بن گیا جے کسے غریب نو آٹے دا تھیلا دیتا تے او دا بھی فوٹو, جے کسے نو 5 روپیہ دیتا تے او دا بھی فوٹو. اسی تے مسجد بن رہی ہوئے یا رنگ ہو رہا ہوئے یا مسجد دا کوئی کام ہوئے تے 50 روپیہ جا کے مولوی صاحب نو دے کے کہندے ہیں 2 باری نہ لینے, 2 باری میرا نہ لینے. تو میرا بھی نہیں, اور میریاں 7 پشتاں گننیاں نہیں, فلانے دا پتر تے فلانے دا پوترا تے فلانے دا پر پوترا انہیں ہم 50 روپیہ دے دیتا ہے, اور رب نہیں جانتا وہ کون روپیہ دیتا ہے. وہ ساڈا مزاج کوئی کام رب واسطے بھی تے کرو نا. صوفیاء فرماتے نے کسی نے پوچھیا نیکی کیڑی قبول ہوندی ہے؟ آپ نے فرمایا وہ نیکی جلدی قبول ہوندی ہے جدے یا رب نو پتہ ہوئے یا بندے نو پتہ ہوئے کسی تیسرے نو پتہ ہی نہ ہوئے. کوئی نیکی ایسی بھی تواڈے دامن وچ ہونی چاہیے جو تیرے اور رب دے درمیان راز ہوئے. تو اسی رب واسطے کی کر رہے ہیں؟ تو قرآن نال اگر دوستی لا لئیے, جو قرآن نے سبق دیتے ہیں اسی بہت پریشانیاں تو بچ جائیں. ایک مقام تے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, اللہ اکبر. بس میں آخری بات عرض کر کے, تو مضمون لمبا چھیڑ بیٹھے, آخری بات عرض کر کے کہ دوست احباب بیٹھے نے, میرا سفر بھی لمبا ہے اور خطاب بھی تقریباً 1.25 گھنٹے تو زیادہ ہو گئے ہیں. تو میں عرض کر رہے ہیں قرآن پاک کی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ سبحان اللہ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اپنے رب کو معافی منگو, تو رب کہتا ہے معافی منگو میرے کو, میں بڑا معاف کرنے والا ہے. اگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے جدوں میرے بن جاؤ گے نا, میرے کو معافی منگو گے, پھر جدوں تانوں بارش کی لوڑ پوے گی میں ادوں بارش دیاں گا. بے شک تے جدوں لوڑ نہیں ہوے گی میں روک لواں گا. کیا اس وقت ہر زمیندار پریشان نہیں ہو گیا اب کی پہ ہوندا ہے فصلاں ہن کھڑیاں ہو گئیاں نے تے ہن کھیتاں وچ پانی بھی کھڑا ہو گیا ہے. کاش اسی استغفار کردے ہوندے تے کم نہ ہوندا. اللہ فرماتا ہے جدوں لوڑ پوے گی ادوں دیاں گا. ایک بزرگ فرماندے نے میں پہاڑ تے نہ عبادت کر رہا سا تے بدل دا ٹکڑا سی, تے جدوں پہاڑ تے آیا نا تے بدل دے ٹکڑے نو میں نے سنیا کوئی آواز دے رہا ہے, حکم دے رہا ہے کہ فلاں نام دا کسان ہے وہ دی زمین تے جا کے نا او دے باغ وچ جا کے پانی برسا. سبحان اللہ. کہتے نے قید دا زمانہ سی لیکن وہ میں نام سنیا تو میں بدل دے پیچھے پیچھے چل گیا. بدل چلدیاں ایک باغ تے جا کے انہیں پانی برسایا, آگے چلا گیا. میں باغ وچ گیا تے اندر ایک بندہ کام پیا کردا سی. میں کہا تیرا کی نام ہے؟ انہیں وہی نام دسیا جڑا میں سنیا سی. میں کہا یار میں تے پہلی دفعہ تیرے نال ملے ہیں, اے بدل دا جڑا ٹکڑا آیا وہ پہاڑ تو میں سنیا سی, نو آواز حکم آیا ہے کہ فلاں بندے دے باغ تے پانی برسا.
تو اپنے باغ وچ کی کردا ہے کہ رب خصوصی تیرے والی بدل پیا بھیجدا ہے؟ انہیں آکھیا جی میری یہ باغ دی جدوں فصل ہوندی ہے نا تے میں وہ 3 حصے کردا واہ تے جیڑا پہلا حصہ ہوندا ہے نا وہ میں رب دے نام تے دینا ہے، تے دوجا حصہ میں اسی باغ تے لگا دینا تے تیسرا حصہ میں اپنے ماں باپ اور اپنے بچیاں تے خرچ کرتا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں میں رو کے آکھیا پترا جیڑا رب دے نام تے دینا ہے نا یہ رب اسے واسطے بارشاں تیرے باغ تے پیا بھیجدا ہے، تو جدوں تو رب دا بنے گا نا پھر دنیا بھاویں حضرت شیخ سعدی فرماندے نے قید دا زمانہ سی اور لوگ بھوک دی وجہ تو پریشان سن، فصلاں اگ نہیں سن رہیاں، جانوراں دے جسم بھی بالکل پتلے ہو گئے تے ہڈیاں نظر آن لگ پیاں، تے میں ایک حبشی غلام نو ویکھیا جو اپنی اونٹنی تے بیٹھ کے جا رہا سی تے بڑا خوشی خوشی تے رقص کردا ایک انداز وچ تے گنگناتا جا رہا سی، کہندے نے میں آکھیا تینوں شرم نہیں ہوندی دنیا بھوکی بھی مردی ہے تے تو موجاں پیا کردا ہے؟ انہیں آکھیا جیڑا میں غلام ہاں نا وہ 11 گراماں دا مالک ہے تے او دے کول غلہ اتنا جمع ہے نا میں کیوں پریشان ہوا، میں کیوں فکر کراں، میرے مالک کول بہت مال ہے تے مینوں بھوکا نہیں مرن دیندا۔ کہندے نے وہ گل کر کے چلا گیا، میری آنکھاں کھول گیا، ایدہ مالک 11 پنڈا دا مالک ہے، میرا رب ساری کائنات دا مالک ہے، اور میرا رب کدوں مینوں بھوکا مرن دے گا؟ تو رب دے بنے اللہ فرماتا ہے پھر جب بارش دی لوڑ پوے گی میں دیاں گا۔ دوسری بات جب تو شادی کرے گا اور میرا بنیا ہوئے گا پھر تینوں ڈاکٹراں تے کول جانا نہیں پوے گا، پھر تعویذ نہیں پہنے پہن گے، جب لوڑ پوے گی اولاد بھی میں دیاں گا تے مال بھی تینوں دیاں گا تے تیریاں فصلہ تے باغاں نوں پھل بھی میں دیاں گا۔ زمانہ ویکھے گا کسے دی فصل تو پھل لگے، اسی استغفار تے کرتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کدی اس نے اپنا وظیفہ بنائے، کدی رب کو معافی منگی ہے؟ میاں صاحب فرماندے نے کہ سہواری میں توبہ بھرنی تے میں آپ اعتبارا پھر بھی آس تیرے در سایاں بخشی بخشنہارا۔ تو جو گلہ میں نے عرض کیتیاں نے ذرا بستر تے لیٹ کے ایک باری نہ تے غور کرے ہو تو صرف ایک باری رب دا بن کے دیکھ، جنہیں دل بنایا ایک باری دل او دے نال لا کے دیکھ، جنہیں تینوں زندگی دیتی ہے ایک باری زندگی او دے نام کر کے دیکھ، جنہیں اپنا محبوب تینوں دے دیتا ہے ایک باری اس محبوب دا تو بن کے تے دیکھ، ایک باری نبی دے نقش قدم تے چل کے تے دیکھ، دیکھنا زمانہ مثالہ دے گا۔ حضرات آج دی تقریر دا خلاصہ میں نہ لفظاں میں بیان کر رہے ہیں، تیرے گھر دا نظام ایسا ہو جائے، تیری زندگی دا نظام ایسا ہو جائے، تیرے گھر وچوں اگر کوئی خاتون نکلے تو زمانہ دیکھ کے نظرہ جھکا لگے فاطمہ زہرا دی کنیز جا رہی ہے، اور اگر تو اپنے گھر وچوں نکلے تو زمانہ دیکھ کے کبھی جس نبی دا غلام اتنا عظیم ہے وہ نبی خود کتنا بلند و بالا ہوئے۔ آج ساڑھے عمل دی وجہ تو اسلام نو لوگ تانو تشریح کر دے ہیں، آج ساڑھے عمل اور کردار دی وجہ تو کہندے نے مسلمان ہے جیوں، اور تساں مسلمان ویکھے نے، تساں ابو بکر کے سچے ویکھے نہیں، تساں عمر کی عادل ویکھے نہیں، تساں عثمان دے حیاجات ویکھے نہیں، تساں علی جیسے عالم ویکھے نہیں، تساں حسن جیسے صلح کرنے والے ویکھے نہیں، تساں حسین جیسے بہادر ویکھے نہیں، تساں بلال جیسے عاشق ویکھے نہیں، تساں احمد رضا جیسے اہل علم ویکھے نہیں، تساں غوث اعظم جیسے ولیاں دے سردار ویکھے نہیں۔ اپنے آپ نوں انہاں دا غلام بنا لے، زمانہ تیریاں مثالاں دے گا۔ دولت تینوں عزت نہیں دے سکتی، نسبت مصطفیٰ عزت دے گی۔ پنجاب دا گورنر سی، نبی دے قانون نو کالا کہہ بیٹھا، وہ دے جنازے واسطے کرائے دا مولوی بھی نہ ملیا، آج وہ دی قبر تے لاہور کتے پیشاب کردے ویکھے جاندے نے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ جدے کول دولت بھی نہیں سی، عام جیا سپاہی سی، آج وہ دی قبر تے قرآن پڑھیا جا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سلمان تاثیر دا تعلق نبی نالو ٹوٹ گیا سی، ممتاز قادری دا تعلق نبی نالو ہو گیا سی، عزتاں نبی دے تعلق نے، عزتاں مصطفیٰ دی غلامی دے اندر نے۔ دوستاں نے ایک دو واقعات میرے ذمہ لگائے سن، لیکن موجودہ دور بھی تقاضا یہ ہے کہ لوگاں تک ایک ایسا پیغام پہنچایا جائے کہ اس دے عمل کرن۔ انشاءاللہ پھر کدرے زندگی ہوئی تے حاضر ہویا
تو جو فرمائش سی کیونکہ اگے میں بیان کر چکا ہے فیس بک تے یوٹیوب تے تقریراں نے انہاں دے اندر وہ شہنشاہ روم اور ہرکل نے جو مسلمان سپاہیاں نو قید بنایا سی اور انہاں دا جذبہ سی وہ موجود نے تو جو ضروری باتاں سن میں آپ حضرات کے سامنے کیتیاں نے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین